کچھ لوگوں کا جسم مرنے کے بعد بھی صدیوں محفوظ رہتا ہے۔ ان کے جسم میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ کیڑے مکوڑے نہیں کھا سکتے؟ ویورز، آپ نے اکثر سنا یا دیکھا ہوگا کہ فلاں پیر صاحب بڑے پہنچے ہوئے تھے، مرنے کے 100 سال بعد جب ان کی قبر کھولی گئی تو ان کا جسم تر و تازہ تھا کہ جیسے ابھی سو رہے ہوں۔ اسی طرح جنوبی پنجاب کا یہ واقعہ ہے کہ ایک گاؤں کا چودھری خدا کا بڑا برگزیدہ بندہ تھا، اکثر صدقہ و خیرات کرتا تھا۔ مرنے کے کئی سالوں بعد جب 2010 کے عظیم سیلاب میں اس کے پوتوں نے اس کی لاش کو محفوظ جگہ منتقل کرنے کے لیے قبر کھودی تو اس کی لاش بالکل صحیح سلامت تھی۔ اس سوال کی کھوج میں اٹلی کے ڈیوڈ روز، جو اورینٹلسٹ یعنی مستشرقین تھے، انہوں نے کئی برسوں تک مڈل ایسٹ اور انڈیا کے صوفیاء کے مزارات وغیرہ پر ریسرچ کی۔ اس دوران انہیں کئی 100 سالوں بعد مرے ہوئے افراد کے تر و تازہ اجسام دیکھنے کا موقع بھی ملا تھا۔ ناظرین، بحیثیت مسلمان ہمارا اس بات پر پختہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے لیے ان کی قبر کو کشادہ بنا دیتے ہیں، ان کے جسم کو کیڑے مکوڑوں سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مختلف سائنسی تھیوریز اور ریسرچ کے بارے میں بتائیں گے کہ کچھ لوگوں کا جسم کئی 100 سالوں کے بعد بھی ڈیکمپوز کیوں نہیں ہوتا۔ جیسے کچھ سائنسدانوں کے بقول ایسے افراد کا جسم اس لیے ڈیکمپوز نہیں ہوتا کہ اس جگہ کی مٹی اور ٹمپریچر میں ایسی خرابی ہوتی ہے کہ وہاں بیکٹیریا ہی پیدا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ بیکٹیریا وہ مخلوق ہوتی ہے جو انسانی جسم کو کھاتے ہیں۔ جیسے اگر تپتے صحرائی علاقے میں جہاں ہوا میں نمی بہت کم ہوتی ہے اور فضا میں خشکی زیادہ ہوتی ہے، وہاں ایک مردہ جسم کو گھلنے میں کئی 100 سال لگ جاتے ہیں۔ بیشتر مڈل ایسٹ کے علاقوں کی آب و ہوا گرم اور خشک ہوتی ہے، وہاں مردہ جسم گھلنے میں کئی ہزار سال بھی لگ سکتے ہیں۔ سائنس کی تحقیق کے مطابق جس طرح مصر میں انسانی جسم کے مرنے کے بعد ممیفیکیشن کا عمل کر دیا جاتا تھا، اسی طرح بعض اوقات مردہ جسم قدرتی طور پر خود بخود ہی ممیفائی ہو جاتا ہے۔ ایسی زمین جہاں تیزابیت زیادہ ہو، وہاں بھی باڈی کے فالتو کیمیکلز پہلے سے خارج ہو جاتے ہیں اور باڈی کافی حد تک محفوظ رہتی ہے۔ اگر کسی علاقے میں نباتاتی کوئلہ کی مقدار زیادہ ہو، وہاں بھی مردہ جسم جلدی نہیں گلتا ہے، کیونکہ کوئلے میں 100% کاربن ہوتی ہے اور کاربن بیکٹیریا اور فنجس کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتی ہے۔ اس کے علاوہ برفانی خطے کے اندر بھی باڈی ڈیکمپوز نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ سائبیریا کے لوگ مرنے کے بعد سائبیریا کے بجائے روس کے دیگر علاقوں میں دفن کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پرانے زمانے میں جب بھی بادشاہوں کی وفات ہوتی تھی تو ان کا جسم محفوظ کر لیا جاتا تھا۔ سب سے پہلے ان کے جسم سے انتڑیاں اور غدود نکال دیے جاتے تھے، ان کو علیحدہ دفن کیا جاتا تھا، جیسے مغل بادشاہ جہانگیر کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا تھا۔ انتڑیاں ہی وہ اعضاء ہوتی ہیں جو سب سے پہلے گلتی سڑتی ہیں اور بیکٹیریا، فنجس اور کیڑے انہی انتڑیوں میں ہی پیدا ہوتے ہیں۔ انتڑیاں نکال کر باقی جسم کو سندل، کافور وغیرہ ملا کر دفن کر دیا جاتا تھا۔ ایسے تمام بادشاہوں کے اجسام مرنے کے کئی 100 سال بعد بھی محفوظ رہتے ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو کچھ ایسی ڈیڈ باڈیز دکھانے جا رہے ہیں جو ابھی تک جوں کی توں سلامت ہیں، جیسے ولادیمیر لینن، جنہوں نے انقلاب روس برپا کیا تھا، اب بھی روس کے ایک میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں۔ لاڈو نسیلا، یہ ایک دوشیزہ کی باڈی ہے۔ یہ دوشیزہ ساؤتھ امریکہ میں 8 سے 700 سال پہلے وہاں کے مقامیوں نے قربان کی تھی۔ یہ جس حالت میں مری 500 سال تک اسی حالت میں محفوظ رہی تھی۔ وجہ سرد موسم۔ اسی کے ساتھ محمد علی اور پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔